علی بھائی آپ حیران ہوں گے، ایک واقعہ مجھے بہت ابھی تک تنگ کرتا ہے. اچھا. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا، ماشاءاللہ ہے، حافظ قرآن تھا، بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، اور ماشاءاللہ ان کے والدین بھی بہت نیک دیندار پردے دار تھے. لیکن اس نے مجھے خود ایک دفعہ ایک بات بتائی کہ سر مجھے قرآن مجید کی تلاوت سے نفرت ہے. اس نے یہ لفظ استعمال کیا. پہلے تو میں سمجھا کہ یہ میرے ساتھ شاید کوئی مذاق کر رہا ہے، لیکن اس نے کہا نہیں سر مجھے بہت نفرت ہے. اتنے ایکسٹریم ورڈ. پھر اس نے کہا کہ سر اللہ معاف کرے میں کوئی اس کے خلاف بات نہیں کر رہا، لیکن اس نے مجھے خود ریزن بتایا. وہ کہتا تھا کہ ہم بچپن سے ہم گھر میں ہوتے تھے تب تلاوت لگتی تھی، ہم گاڑی میں جاتے تھے تب تلاوت لگتی تھی، ہم اسکول آتے تھے تب تلاوت لگی ہوتی تھی، اسکول سے واپس جاتے تھے تب تلاوت لگی ہوتی تھی، ہم کوئی فیملی ڈنر پہ جاتے تھے تب تلاوت لگی ہوتی تھی، کسی ٹرپ پہ جاتے تھے تب تلاوت لگی ہوتی تھی. اب یہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ میں آئی ریئلائزڈ کہ دس از اوور ڈوئنگ سم تھنگ، لیکن کیونکہ یہ معاملہ بڑا ایک نازک ہے، میں آپ یقین کریں کہ اگر میرے کیریئر میں کوئی ایک جواب ہے جو میں نہیں دے سکا کسی بچے کو تو وہ یہ بات تھی کہ آخر غلطی کس کی ہے. معاذ اللہ دین کی تو غلطی ہو نہیں سکتی، بچے کی غلطی ہے، والدین کی غلطی ہے. تو یہ دس کویسچن لیفٹ می اسٹرینڈڈ. ریئلی یہ تو میں بھی سن کے بڑا وہ ہو گیا ہوں، بلکہ میں چاہوں گا کہ میں بھی اس پہ کروں. لیکن اس سے پہلے چونکہ آج ہم نے بڑے اسپیشل گیسٹ ماشاءاللہ ایکسپیرینسڈ ایک موم مغیرہ کی مدر ماشاءاللہ جو اکثر میرے ساتھ ہم کرتے رہتے ہیں، تو میں چاہوں گا آنٹی کو یہ سوال تھرو کیا جائے. کیسی ہیں آنٹی آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ سنائیے کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. جزاک اللہ فار جوائننگ. اور یہ ان کا سوال سن کے تو میں بھی خاصی پریشان ہو گئی ہوں کہ اس سچویشن کا کیا حل ہونا چاہیے تھا. اس پہ سوال آنٹی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا دین ری انفورسمنٹ سے سکھایا جا سکتا ہے یا کیا طریقہ ہے دین سکھانے کا، اور از اٹ اوور ڈوزیج؟ میں بھی کنفیوز ہو گیا ہوں، ذرا میں چاہ رہا ہوں آپ اس پہ تھوڑا سا اگر میرا یہ خیال ہے کہ میں اس پہ تھوڑا سا اس طرح سے انپٹ دے سکوں گی کہ کیونکہ الحمدللہ خود بھی قرآن مجید حفظ کیا، سب بہن بھائی بھی حافظ تھے. اس کے بعد چونکہ گھر میں ٹریڈیشن چل رہی تھی اپنے بچوں کو بھی حفظ کرایا، تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے گھر میں بھی قرآن مجید کی میرا خیال ہے آئی شوڈنٹ کال اٹ اوور ڈوز. یہ تو ایک کبھی بھی اوور ڈوز نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ہے ہر طرف قرآن مجید دیکھنا، ہر طرف قرآن مجید پڑھنا، پھر یہ ہے کہ مدرسے جانا تو ڈنڈے کے زور پہ پڑھنا وغیرہ، تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ سملر سچویشن ہو. ویسے ہم لوگوں کا یہ ایکسپیرینس تھا جب تک ہم لوگ حفظ کرتے تھے ہم لوگ بھی قرآن سے ایک طرح سے فیڈ اپ آئے ہوئے ہوتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میری نانی جان مرحومہ، وہ ہوا یہ کہ میں نے قرآن کے بعد جب آپ حفظ کر لیتے ہیں نا تو ایک آپ کی جو پہلی دہرائی ہوتی ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے. It takes a very long time and very strenuous effort. تو مجھے یاد ہے 1 سال ہو چکا تھا اور امی جی جو ہیں وہ اسی طرح اب آج سپارہ سنا دو، اور میں بھاگتی پھر رہی ہوں کہ بھی ذرا سپارے سے جان چھوٹ جائے گی. تو حتیٰ کہ کیا ہوا کہ جب امی جی نے آخر کار مجھ پہ قابو پا ہی لیا and I was made to sit there and recite Quran to her and I hadn't memorized it properly, it wasn't fixed. تو کیا ہوا کہ I started crying and میں نے کہا میں نے نہیں حفظ کرنا. اور مجھے آج تک اپنی وہ پیاری سی نانی جان یاد ہے، اتنا وہ ہنسی، کہنے لگی اب تو تم حفظ کر چکی ہو اب کیا کرو گی. تو ایٹ دیٹ ٹائم تو قرآن میرے لیے بھی ایک طرح سے ایک سزا ہی بن گیا تھا. بہرحال اب یہ ہے کہ اس کا اگر آپ ریئلسٹک کا معنوں میں کہیں کہ اس کا حل ڈھونڈنا ہے تو میرا ایک حافظ قرآن کے لیے تو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے لیے تو سزا ہی بن گئی ہے. لیکن ویسے میں نے دنیا کے دوسرے علاقوں میں اپروچ فرق دیکھی ہے. آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ عرب دنیا جو ہے اس میں حفظ قرآن اتنا نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں 2011 کا مجھے یاد ہے ان لوگوں نے شمار کیا تھا اور اسٹیٹسٹکس تھے کہ پاکستان میں اس وقت 4 ملین حفاظ موجود تھے. اور آج تو آپ کو پتہ ہے یہ اقرا اور یہ سارے سسٹمز کی وجہ سے قرآن مجید کی تحفیظ نے اور زیادہ وہ کر لیا. لیکن حیرت کی بات ہے میں نے عربوں کے ساتھ خاصا میرا رابطہ رہا. ان کے یہاں ہوتا ہے جی یہ سورہ اس نے سورہ بقرہ حفظ کی ہے، اس نے جی 17 اجزاء حفظ کیے ہیں، اس نے 19 حفظ کیے ہیں. اچھا ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے جب وہ بچہ درمیان میں اٹک جاتا ہے نا 19ویں 20ویں پارے پہ تو یہ سوچنا کہ اب اس کو ذرا تھوڑا سا بریک دے دو. نہیں اگر بریک دیا تو سارے کا سارا ختم ہو جائے گا، کروانا ہے اور پکا کروانا ہے اور وغیرہ. وہ ایسا کوئی سخت سسٹم ہے. ویسے جو اس بھٹی سے نکل جاتا ہے بعد میں تو والدین کو دعائیں دیتا ہے، کیونکہ اگر آج میں پوچھوں تو میرے والدین کا میرے پہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے مجھے حفظ کرا دیا تھا. جتنی اس نعمت کا آج قدر ہوتی ہے لیکن اس وقت ویسے نہیں تھی. اب کچھ لوگ تھوڑا یہ بھی مطلب تھوڑا ہو سکتے ہیں کہ یہ کیا یہ تو قرآن مجید سے ایسوسیٹ کر رہے ہیں کہ بندہ قرآن کو سزا سمجھتا ہے. تو تھوڑا سا ہم کلیریفائی کر دیں
کہ قرآن تو شفا ہے, رحمت ہے, قرآن تو ایز کریٹ کرنے کے لیے آیا, لیکن اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو ٹیچ اٹ, the process. کی بات ہو اس سے پہلے بھی حدیث میں بھی تو ہے نا, آج ہی میں کوٹ کر رہی تھی کسی کے سامنے, اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو جب تک اچھا لگے, جیسے اکتاہٹ محسوس ہونے لگے روک دو. آنٹی نے بالکل ٹھیک بات کی. جس طرح ہماری سوسائٹی میں علی بھائی آپ دیکھیں کہ حفظ جب کرایا جاتا ہے تو بڑا فورسفلی حفظ کرایا جاتا ہے. بچہ بعض اوقات تو ولنگ بھی نہیں ہوتا, لیکن اس کو پھر ہمارا اللہ معاف کرے مدرسوں کا ماحول ہے کچھ کہ مار پٹائی, اور مطلب اٹس کائنڈ آف سمبولک. اگر آپ نے بچے کو سیدھا کرنا ہے نا, کہا بھی جاتا ہے سیدھا کرنا ہے تو اس کو مدرسے ڈال دو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ذیشان بھائی بھی کیس بتا رہے تھے اور آنٹی نے بھی ڈسکس کیا, میرا خیال ہے ہمارے پاکستان میں زیادہ ریزن یہ ہے کہ ہم فورسفلی بہت زیادہ بچے کو پش کرتے ہیں کہ تم نے حفظ کرنا ہی کرنا ہے, اس کی اپنی اس میں ولنگنیس شاید نہیں ہوتی. اور پھر ہمارا جو ماحول ہے کہ پروسیس, جس طرح ذیشان بھائی نے کہا کہ جو پروسیس ہے حفظ کرانے کا, میرا خیال ہے اس کی وجہ سے نا لوگ ذرا پٹ آف ہو جاتے ہیں. the irony is قرآن مجید خود کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ من القرآن. ایگزیکٹلی, سبحان اللہ. لیکن آئرنی کی جب بات ہو رہی ہے نا, تو عبدالعلیم یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, حفاظ سے پوچھیے, قرآن مجید کی نعمت اتنی بڑی ہے. میری جتنی ڈگریز ہیں سب میں سے سب سے زیادہ ہارڈ ارن ڈگری یہ ہے. یہ ویسے اتنی محنت کے بغیر حاصل بھی نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ جو قرآن مجید حفظ کرنے کے ساتھ استاد کی بھی آزمائش چل رہی ہوتی ہے, ماں باپ کی بھی چل رہی ہوتی ہے, اور استاد اور ماں باپ کا کام ہے پریشر کو ریلیز کرنا, نہ کہ پریشر کو اور کرنا. خرابی میرا خیال ہے یہاں پہ آتی ہے جب ہم پریشر کو مزید کر دیتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ بچے جب تک قرآن حفظ کرتے ہیں, نہ ان کی صحت ٹھیک ہوتی ہے, نہ ان کا دماغ ٹھیک ہوتا ہے. حفظ کرتے حفظ سے نکلتے ہی بچے کو لگتا ہے ہم شاید عام دنیا میں آ گئے, آزاد ہو گئے. تو اگین ہمیں ڈیوائز کرنے پڑیں گے ویز ہاؤ ٹو میک اٹ ایزیئر, ہاؤ ٹو میک اٹ a little bit more fun, though there is no element of fun at all there. تو اور یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی نعمت حاصل ہو نہیں سکتی. اور دیکھیے اس کا اعجاز بھی دیکھیے, انڈونیشیا میں دیکھیے, میں پاکستان کی جیسے میں نے بات کی, بنگلہ دیش میں دیکھیے حفاظ کی یہ جو تعداد ہے, کتنا بڑا فخر ہے. کمنگ ٹو دا پوائنٹ, میں آپ سے کریٹیکل کویشچن پوچھتا ہوں, کیا اس میں غلطی پیرنٹس کی تھی؟ آپ حفظ کے ٹاپک کو چلیں سائڈ پہ رکھیں, برننگ کویشچن ہے. دیکھیں یہاں پہ نہ تو ہم کوئی بلیم گیم کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ایشوز نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. ایسے ہی ہے, اور میں چاہوں گا آج ہم اوپن کچھ ایشوز بورڈلی کریں ڈسکس, اور لوگ ہمت پیدا کریں اپنے اندر وہ ایشوز سننے کی. اسی لیے میں نے آنٹی کو بھی دعوت دی کہ ماشاءاللہ ان کا کافی ایکسپیرینس ہے. جو کویشچن ہے ذیشان, آئی تھنک کہ پیرنٹس کی غلطی ہوتی ہے, یہ میں بہت بولڈلی کہہ رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ اب کوئی ٹین ایجر یہ سن کے پیرنٹس کو بلیک میل کرنا شروع کر دے کہ لو جی یوتھ کلب والوں نے کہہ دیا اب تو آپ ہی کی غلطی ہے. دس ول بی فولشنیس آن ہز اور ہر بہاف. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ بے صبرے ہو جاتے ہیں اکثر, اور وہ بچہ چھوٹی سی غلطی کرے نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ تباہی کی طرف چلا جائے گا, یا تباہ ہو جائے گا, یا یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اس وجہ سے آئی بلیو کہ وہ اتنا زیادہ سم ٹائمز کنٹرول کرتے ہیں, اتنا کنٹرولنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک حد تک کنٹرول ٹھیک ہے, یہ ایڈوائزیبل بھی ہے. ایون بل گیٹس کہتا ہے کہ 14 سال سے پہلے بچے کو موبائل نہ دو, اور دینا ہے تو سپروائز کرو.